بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دو دعا سے کی، صرف دو دعا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ، صرف دو دعا ہے اس میں۔ لیکن میں ایک بات بولوں، ہر معصوم کے لیے آپ زیارت کی دعا کر سکتے، کرنا بھی چاہیے، مولا صاحب کے لیے، شہزادی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، لیکن حکم سے مولا حسین کے لیے یہ نہیں کہ آپ ان سے نہیں مانگنا، غلط مت سمجھو۔ ہر امام کی زیارت کی تمنا کرو، پورے 14 معصومین کی، سیدانیوں کی، سب کی تمنا کرو، لیکن بولا کیا گیا؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، مولانا حسین کے لیے زیارت کے لیے کرو، اور اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، صبح اٹھ کے اپنی زبان پر یہ جملے لاؤ، اگر عربی میں نہیں بول سکتے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، مولانا حسین اپنی زیارت کو بلاؤ اور میری شفاعت کرو۔ شفاعت صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی۔ تو 24/7 تمہاری زبان پہ یہ رہنا کہ مولانا حسین آپ کی زیارت، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ دعا کرو۔ آپ بولیں گے شادی سے یہ دعا سے کیا مطلب؟ حسین چاہے تو دے گا نا، نہیں، مولا حسین چاہیں گے تو پھر ملے گا ہر چیز، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے مولا حسین کی زیارت کرو۔ اتنا زبان پر لے کر آؤ کہ ہر لمحہ تمہارے ذہن میں، بیک آف یور مائنڈ، تصور میں یہ رہنا کہ مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے۔ کربلا زندگیوں کو بدل دے گا۔ لیکن پھر یہاں ایک بات، جیسے جا رہے ویسے واپس نہیں آنا، نہیں سمجھے؟ جیسے جا رہے ویسے واپس نہیں آنا۔ 10 دن 12 دن 14 دن آپ جا رہے زیارت کربلا ملک، جب واپس ٹورنٹو ایئرپورٹ پر آؤ، جو لوگ تم کو ریسیو کرنے آئے وہ لوگ بولنا کہ یار تم میں کتنا چینج آ گیا، تو بولو حسین سے مل کے آ رہا۔ ہم زیارت پہ جا رہے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم جا رہے صرف زری کو دیکھ رہے واپس آ رہے، ہم مولا حسین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کانوں کے اوپر پردہ ہے۔ لیکن میں پہلی مجلس سے کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا، جو میری عادت ہے کل سے کروں گا، چھوڑوں گا تو نہیں، بولوں گا کہ آنکھ کا گناہ کیا، کانوں کا گناہ کیا، کس کی وجہ سے ہمارے رکاوٹیں، آبسٹیکلز آ رہی ہے لائف میں، یہ آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے صرف حسین ابن، میں یہ نہیں بار بار بول رہا، معصومین، پورے معصومین، ارے معصومین تو بہت بڑے یار، فضا اور قمر سے مانگو ملے گا۔ کسی سے مانگو، معصومین تو 14 معصومین تو 14 معصومین ہیں، لیکن ان کے غلام فضا اور قمر وہ بھی تم کو عطا کریں گے، لیکن کنڈیشن کہ جب آپ مانگو تو اس خلوص کے ساتھ مانگو، اپنی زبان کو اتنا پاک رکھو، زبان سے وہ سارے زبان کے جو گناہ ہے نا اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے ہم کرتے نہیں زبان کے گناہ، بالکل نہیں کرتے ہوں گے، بالکل نہیں کرتے۔ میں نہیں بول رہا کہ باب العلم والے کرتے، باب العلم والے تو کرتے ہی نہیں، کوئی اور کرتا ہوگا، لیکن زبان کے گناہوں کو بند کرو۔ زبان کا گناہ ایسا ہے، امام میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کہ زبان کھلی تو پتا چلا کہ مومن ہے یا کوئی اور ہے۔ اپنی زبان کو اتنی میٹھی بناؤ، اتنی میٹھی بناؤ، اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ کہ لوگ تم کو بولے کہ یہ صحیح معنی میں مومن ہے۔ مومن ہے، میں ہمیشہ ایک بات بولتا باہر کہ جس زبان سے تم یا علی یا علی یا علی یا حسین بولے تو زبان کتنی سافٹ سپوکن ہو جانا، میٹھی زبان ہو جانا، اس لیے کہ زبان سے انسان پہچانا جاتا۔ آج میں صرف چھیڑ رہا، آپ کو ایک ایک جملہ بول رہا، اس کی ڈیٹیلز بات کی مجالس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ کربلا یا مجالس یا عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے، عزاداری چینج کا نام ہے۔ بہت ایزی لے کے سن رہے ہو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، عزاداری چینج کا نام ہے۔ تمہاری لائف میں ایک چینج آنا، فکر بدلنا، سوچ بدلنا کہ اتنا بڑا واقعہ
इतना बड़ा कारनामा हुआ कैसे, क्यों हुआ, वाई, कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, मौला हुसैन पे इतना जुल्म हो गया। क्या चेंज आया हमारी लाइफ में, क्या चेंज आया इतने दिनों में? अभी तो पूरा 40 है, 8 रबीउल अव्वल तक है। तो चेंज अगर नहीं आ रहा तो जस्ट थिंक योरसेल्फ कि तुम कर रहे क्या, कुछ नहीं कर रहे। रोज इमाम बारगाह आ रहे, रोज इमाम बारगाह से जा रहे, और डेली आओ इमाम बारगाह, कोई पढ़े इमाम बारगाह जरूर आओ। कम से कम 1 घंटा तुम मौला हुसैन से कनेक्टेड रहते। अरे यार, जब तुम किसी के घर को जाते हो तो उससे ताल्लुकात बन जाते ना, नहीं बनते? जब मैं किसी के घर रोज जाऊं, रोज जाके, आप पता नहीं यहाँ कौन से महल जहां पे भी आप जा रहे, आज एक अजनबी आदमी है, अननोन पर्सन जिसको आप बोले, जा रहे, आप रोज उसको सलाम कर, इसलिए बहुत पैसे वाला है, हमको पैसे वाले को सलाम करने में मजा भी आता नहीं आता। हर जगह का मिजाज अलग है। नहीं, जो बड़ा स्टेटस का है, बहुत बड़ा मकाम है, वजह तो मेरे ताल्लुकात उससे बन जाए, और रोज जाके मैं सलाम कर रहा हूं उसको, एवरी डे। जब रोज सलाम किया जाता किसी को, अजनबी को, तो उसको आपका चेहरा याद आ जाता। आप 1000 आदमी में मिलेंगे तो पहचान लेगा ये वही बंदा है जो रोज मुझे सलाम करता। दोस्तों, दुनिया वालों से ताल्लुकात बना के क्या मिलेगा यार? हुसैन से बनाओ, रिलेशनशिप को हुसैन से बिल्ड करो। हर रोज इमाम बारगाह आओ, कोई पढ़े 8 रबीउल अव्वल तक। यू आर लकी कि आपके पास 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल मदरसे हो रहे, तो यू आर लकी। कई ऐसे इमाम बारगाह है, मैं जगह के नाम नहीं बोलता, कि जहां से वीकेंड्स में मदरसे होते, कहीं रोज हो रहे, तो यू आर मोस्ट लकी पर्सन। औरतों को भी बोल रहा हूं, आजकल बच्चों की छुट्टी शुरू हो गई शायद ना, मुझे सब मालूम है, मालूम करके आया हूं कि वेकेशन शुरू हो गया। तो अब क्या है, बच्चों को जरूर लाओ, बच्चों को जरूर लाओ इमाम बारगाह, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा तैयार होना इमाम बारगाह से। आजकल के हालात, मैं आज नहीं छेड़ रहा कुछ, कैसे हालात है दुनिया के, कि किधर जा रही दुनिया, हम लोग किधर जा रहे। तो बच्चों को अज़ाखाने को जरूर लाना, इसलिए लाना कि उनको आदत हो जाए, आदत हो जाए। तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा बेटा और बेटी आए इमाम बारगाह, तो उससे एक जनरेशन तैयार होता। तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप नहीं समझ रहे कि इस वक्त के जो दुनिया के हालात है। मैं आप ही के शहर की एक बात करता हूं, एक बहुत अच्छी फैमिली है लंदन की, एक्चुअली मैं नाम तो नहीं ले रहा किसी, लंदन की फैमिली, लड़का शायद यहां है, लड़की लंदन में थी, दीनदार लोग, बहुत ही दीनदार, और एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो गए और शादी तक बात चली गई। अब माँ बाप, आप जानते कि अगर एक ही मजहब है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई गैर है और ये सैदानी है, तो माँ बाप की क्या हालत होगी? दोस्तों, अगर कहीं आग कहीं और लगी हुई है ना, तो ये मत समझो कि आग तुम तक नहीं आएगी। ये सोच के मत सुनो कि अरे ये हमारे घर का केस थोड़ी है। नो, एक मोमिन परेशान है तो तुम भी परेशान रहना। मोमिन वही है, ये नहीं है कि हम बिल्कुल, इसलिए कि इस्लाम में सेल्फिशनेस नहीं है, फॉरगिवनेस है। तो लंदन की फैमिली परेशान, माँ बाप नेचुरली। मैं तो बहुत रेगुलर जाता हूं, फोन आया कि मौलाना क्या करना, बस इतना बोलता। मैनचेस्टर की फैमिली थी, मैंने खुद लड़की से बात की, मैंने कहा क्यों कर रहे तुम, क्या तुम्हारी फैमिली में नहीं है लोग, और तुम पढ़े लिखे हर चीज है, और तुम सैयद है? नहीं, वो चेंज हो जाएगा। बोला व्हाट डू यू मीन चेंज हो जाएगा, क्यों होगा चेंज? फिर मैंने लड़के से बात की, मैंने कहा बाबा तुम चेंज क्यों हो रहे, वाई, तुम अपने माँ बाप का मजहब छोड़ के इधर क्यों आ रहे? लड़की के लिए आ रहे तो तुम चेंज नहीं हो रहे, समझ रहे आप? किसी की मोहब्बत में आ रहे तो तुम चेंज नहीं हो रहे, पढ़ लिख के चेंज हो रहे तो चेंज हो रहे, लेकिन बट वाई तुम इस लड़की की मोहब्बत में तुम अपने मजहब को छोड़ रहे?
اس نے کہا نہیں مولانا جی میں چینج ہو جاؤں گا پورا. ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے؟ دوستوں میں نے کہا تھا اس لڑکی سے کہ بس تھوڑی دیر کے پریشر کے لیے بیوی کو ناراض مت کرو. بیوی کو ناراض مت کرو. پہلے ماں باپ ناراض، پھر مظلوم شہزادی ناراض. ان کی اولاد ہوتا. ہوا کیا؟ 2 سال کے اندر ایک بچہ ہوا، ڈیورس ہو گیا، واپس ماں باپ کے گھر. یہ حالات ہے یار، یہ حالات ہے. جب تک ہم اسٹرانگ نہیں بنیں گے، ہماری کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی. چینج 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 پوری دنیا کی، پورے محرم میں بول کے آیا ہوں کہ چینج آنا ہمارے پاس، یوتھ میں چینج آنا آئے گا. تو پھر آپ دیکھیں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارا ہے، ہر چیز تمہاری ہے. لیکن اگر تم چینج نہیں کرنا چاہتے، میں ماں باپ کو بولتا رزق حلال کھلاؤ تو چینج آتا. میں یہ نہیں بولا کہ کوئی حرام کھلا رہا، پھر میں بولا چھیڑا ہوں میں خالی. حلال کھلاؤ، گھر کے ماحول کو بناؤ، ایسے ماحول کو بناؤ کہ کوئی تمہارے گھر میں انٹر ہو تو بولے یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ حسینی ہے. اس طرح مت کرو. میں جنرل میسج دے رہا ہوں آپ کو کہ کوشش کرو، اس لیے کہ محرم آسان چیز کا نام نہیں ہے دوستو. اتنی بڑی قربانی مولا حسین کی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ایک دوپہر میں پورے گھر کو قربان کر کے دین حق کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا. دین حق کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز سجدہ کر رہے تو حسین کے سیکریفائس کا صدقہ ہے، ورنہ ختم ہو گیا تھا اسلام. کشتی اسلام زیرو ہو گئی تھی. جسٹ 50 ایئرز گزرے تھے. 50 سال سرکار کی آنکھ بند ہوئی. 11 ہجری 61 ہجری میں یہ واقعہ، 61 میں واقعہ ہوا. اللہ کا رسول 11 ہجری میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو لے کے گئے. جب غدیر کا واقعہ ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام. آج دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، میں راضی ہو گیا اس دین سے، اور نعمتوں کو میں نے تمام کر دی. یہ کمپلیٹ ریلیجن 11 ہجری میں تھا، اور 61 ہجری میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، زیرو تھا. موجود کو بولا زیرو تھا اسلام. اسلام یہ سٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ ایک عورت نماز کو لیڈ کر رہی، نماز کو لیڈ کر رہی، اب پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے. آج 1400 ایئرس کے بعد کوئی مسلمان کسی فرقے میں کوئی ایسی عورت جا کے لیڈ نہیں کرتی، کوئی نہیں پوچھتے، پڑھنا ہی نہیں ہے ان کو. اس وقت مولا کا جملہ ہے کہ ان کا اسلام زبان تک ہے، دلوں تک نہیں آیا اسلام، جس کے نتیجے میں کسی کے پاس بولنے کی طاقت، پلیز غور سے سنو یار، کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، کریج نہیں تھا، کوئی بولتا نہیں تھا. سب ڈپلومیسی میں تھے. سارے کے سارے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے، ہم روزے تو رکھ رہے، ہماری جاب تو ہے، ہمارا بزنس تو ہے، ہماری فیملی تو ہے، ہمارے بچے تو ہے، ہمارا گھر تو ہے. یہ ہے اسلام. آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ فکر کو بدلو، یہ سوچ کا بدلو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میرے پاس کیا ٹولز ہے. میں نماز تو پڑھ رہا، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. تم سے پوچھا جائے گا، نماز روزہ تو واجب ہے، سبھی کر رہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کربلا کے لیے، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے. یہ مت سمجھو کہ مسیساگا والوں سے نہیں پوچھیں گے، ٹورنٹو والوں سے پوچھیں گے. نہیں، دنیا کے ہر شیعہ سے پوچھا جائے گا مرنے کے بعد کہ تم نے کیا کیا. What did you do؟ تم بولے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے. ارے یہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا، ورنہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کیا کیا، کیا کیا تم نے، تمہارا کنٹریبیوشن ٹوورڈز اسلام کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن، یہ پوچھا جائے گا. تم نے کبھی بولا اسلام کے فیور میں بات کی، کبھی کیا کچھ. یزید وہ ظالم نے اسلام کو ایک ایسے سٹیج پہ پہنچا دیا کہ آپ کو معلوم ہے. یوتھ کو بولا سنو یزید نے کیا کیا تھا. یزید جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جب بی بی کا چلا تھا، اور جب وہ شام پہنچا تو یزید جب پہلی مرتبہ دربار میں انٹر ہوا قافلہ آنے کے بعد، اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن تھا.
شراب کا جام. اس وقت یزید کے دربار میں صرف بیویاں نہیں تھے, لٹا ہوا قافلہ نہیں تھا, بلکہ اس کے دربار میں یزید کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی, نیچے سندھ تک تھی, ایران تک تھی, سینٹرل افریقہ, لاکھوں لوگ اس نے اس کی بیعت کی تھی. اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا. اور ہر جگہ کے اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک روم میں کرسچینٹی تھی, ادھر اسلام تھا. کرسچینٹی کی بڑی طاقت تھی. وہاں کے سارے ایمبیسڈرز اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے, انوائز بیٹھی ہوئے, پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں, ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے, اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ بول رہا. ظالم, میں رسول کا معاذ اللہ سکسیسر آف پروفٹ ہوں. ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کے دربار میں آتا ہے. اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ یزید کو ٹوکے کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ, کیا کر رہا تو, یہ کچھ نہیں تھے. مسلمان تھے, ملینز کی تعداد میں مسلمان تھے, لیکن سب خاموش تھے. تو ویسے نہیں بننا, میں جھوٹ کو بولوں, ویسے نہیں بننا. کریج کو بدل, میں یہ نہیں بول رہا روڈز پہ نکلو, بازار میں نکلو, مالز کو جاؤ, اسکول کو جاؤ. نو, آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ تم باہر جا کے پروپوگیٹ کرو. نو, آج کے دور کا پروپوگیشن تمہارا کردار ہے. کیا بولا یار میں, اپنے کیریکٹر سے, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے اسلام کو پھیلاؤ. تم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کو جاتے ہو, ڈیفرنٹ کالجز سکولز کو جاتے ہو, وہاں پہ ہر مذہب کا لڑکا لڑکی ہے. تو تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو. تمہاری زبان اتنی اچھی رہنا, تمہاری آنیسٹی ایسی رہنا کہ دوسرے لڑکے پوچھنا کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو, تو بولو میں علی والا ہوں. علم کے ذریعے, اس لیے کہ یاد رکھو جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے سمجھتا.